جواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کا موضوع بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیسا کہ ہم یہ دعوت پروگرام کرتے ہیں تو ایک سوچ فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ جو دعوتیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہے کاش وہ دعوت جو ہے دعوت عرس ہو، اور ہم کسی نہ کسی بزرگ کی نیاز کرتے ہیں۔ آج بہت بڑے اللہ کے ولی کی نیاز ہے جن کا لقب جو ہے غوث الاعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یقیناً پہچان گئے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ عزوجل ان کا تذکرہ ہم جو ہے پروگرام کے آخر میں جیسا کہ کرتے ہم کریں گے انشاءاللہ عزوجل، اور ہمارے پروگرام کے ساتھ ساتھ نیاز بھی بنتی رہتی ہے اور آخر میں نیاز بھی کی جاتی ہے الحمدللہ۔ اور ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم دعوت میں بیٹھ کر فضول گفتگو عام طور پہ ہو رہی ہوتی ہے گھروں پہ، تو کاش کیوں نہ اس فضول گفتگو کی جگہ ہم اچھی اچھی باتیں کریں۔ اور یہ عرس کا ایک اور مقصد ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے اسلامک ہیروز کے بارے میں روشناس کروائیں، اویئرنیس دیں ان کو کہ ہمارے اسلامک ہیروز کون کون تھے اور انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ ظاہر ہے آپ کے گھر میں دعوت ہو رہی ہے جسے آپ نے عرس کا نام دیا ہوا ہے، اور آپ عرس کر رہے ہیں کسی بزرگ کا، تو بچے پوچھیں گے کہ کون بزرگ ہے، اور آپ ان کے بارے میں بتاتے ہیں تو بچے جانیں گے، سمجھیں گے کہ اسلامک ہیروز کے بارے میں، اسلام کے ان بڑے بڑے اولیاء کرام کے بارے میں۔ تو یہ ایک مقصد ہے بہرحال اس پروگرام کا۔ تو انشاءاللہ عزوجل آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے بڑا خوبصورت موضوع ہے، بڑا پیارا موضوع ہے، جان ایمان ہے یہ موضوع، اور وہ کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، یعنی ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم پیدا ہوئے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو میں، تو عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایمان کی جان جو ہے وہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کسی مسلمان کا ایمان جو ہے اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں گھر نہ کر جائے۔ انسان جو ہے اپنے آپ سے، اپنی ہستی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے مال و دولت سے، ہر چیز سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ محبت کے لغوی معنی جو ہے یہ حب، محبت حب، اور اس کا نقیض ہوتا ہے، یعنی اس کا الٹ جو ہوتا ہے وہ ہے بغض۔ محبت کا الٹ کیا ہے؟ بغض، اور جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لازم پکڑنا، ثابت قدم رہنا۔ امام شہاب الدین احمد بن محمد کسلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں محبت کی انتہا یہ ہے کہ بندہ محبوب کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دے۔ حقیقی محبت یہ ہوتی ہے کہ محب اپنا سب کچھ محبوب کو پیش کر دے اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو ہوگی، خاص طور پہ علامات محبت پر گفتگو ہوگی۔ گفتگو سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ آج نیاز کیا بن رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آصف بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی ماشاءاللہ بڑی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا آج بن رہا ہے؟ حضرت آج قیمہ بن رہا ہے چکن کا۔ چکن کا قیمہ؟ جی اچھا، عام طور پہ بیف قیمہ، مٹن قیمہ تو کھاتے رہتے ہیں، چکن کا قیمہ نئی چیز ہے۔ جی اچھا، کوئی اس میں مسالے وغیرہ چینج ہوتے ہیں یا وہی قیمے والے مسالے ڈلتے ہیں؟ قیمے والے مسالے ہوتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس میں ڈفرینٹ کیا ہے تھوڑا سا اچھا مسالہ۔ ماشاءاللہ بڑی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ نیاز پکاتے رہے، ہم جو ہے پروگرام چلاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
ہمارے ساتھ مدنی چینل کی جانی مانی شخصیت مفتی شفیق دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، اور اسی طرح مولانا عدنان مدنی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے نعت خواں عدنان مدنی بھی موجود ہیں انشاءاللہ عزوجل، جو ہمیں نعت بھی سنائیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ معیار محبت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، اس ذات سے پیار ہونا، یہ عین ایمان بھی ہے، اور یہ ایمان کے معیار کی کسوٹی بھی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور محبت کا ایسا باب میں کہتا ہوں کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان پر پورا ہوا، تام ہوا، اس کی نظیر اور کہیں نہیں۔ اللہ، جو انہوں نے محبت کا معیار دیا ہے نا کہ حضور علیہ السلام سے کیسی محبت ہونی چاہیے، تو ویسے ہی ہمارا انداز ہو جائے۔ قرآن یہ بیان فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایسے ایمان لائے جیسے تم، یعنی حضرات صحابہ کو کہا جا رہا ہے جیسے تم ایمان لائے ہو، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو ان کے ایمان کو بھی معیار بنا دیا گیا۔ ان کے ایمان میں یہ کیا چیزیں تھیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت کرنا کہ جو محبت کے ایک ظاہری سارے تقاضے پورے کر دینا۔ قرآن پاک نے خود اس محبت کو بیان کیا کہ سب سے بڑھ کر آدمی کے دل میں محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اسے ایمان کی حلاوت ملے تو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی ذات اس کے نزدیک بقیہ تمام سے بڑھ کر عزیز ہو جائے، محبوب ہو جائیں۔ تو یہ ایمان کی حلاوت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بیان کی کہ اسے اللہ ایمان کی وہ لذت عطا فرمائے گا، مٹھاس عطا فرما دے گا، اور وہ حقیقی معنی میں اسے حلاوت نصیب ہو جائے۔ تو محبت رسول میں ہمیں قرآن میں جو تقاضے بیان کیے گئے، کئی جگہوں پر یہ بات بیان کی گئی، یعنی مختلف انداز سے۔ ایک مقام پر بیان فرمایا گیا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، یعنی اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے اپنی کنبے والے، تمہارے اپنی خاندان والے، تمہارے وہ مکان جسے تم بڑے پسند کرتے ہو، تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر خوف ہے، تمہارا وہ مال جو تمہاری اپنی کمائی ہے۔ انیس بھائی بعض اوقات آدمی مال سے کہنا کہ مال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بندے کو مال وراثت میں کروڑوں روپے مل گیا، بالکل لاکھوں مل گیا، کروڑوں مل گیا، اسے اتنی اس مال کی قدر نہیں ہے کیونکہ فری میں ملا ہے، اللہ، ترکے میں مل گیا، وراثت میں مل گیا، تحفے میں مل گیا، وہ اتنی قدر نہیں کرتا۔ لیکن 5,000 اگر اس نے خود کمائے تو اس کو احساس ہوگا کہ یہ 5,000 کیا چیز ہے، یہ 5,000 کیا چیز ہے۔ تو قرآن ہمیں اس مال سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے محبت کا کہہ رہا ہے وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تمہاری کمائی ہے، سبحان جو اللہ، تمہاری اپنی کمائی ہے، کیونکہ آدمی کو وہ مال بڑا عزیز ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنے کمایا، ہاتھ سے کمایا ہوا ہوتا ہے۔ عام طور پہ کوئی فضولیات میں مال اڑا رہا ہو، لوگ بھی بولتے ہیں مفت کا ہے، اس کو کیا فکر ہے، باپ کمائی، باپ کمائی ہے، اس کے پاس تو سرکاری پیسہ ہے، اس کے پاس تو فنا پیسہ ہے، تو مفت کا ہے، جیسے مرضی اڑاتا ایزی ہے۔ کم ایزی گو، ہاں، آیا گیا۔ لیکن وہ پیسہ جو آدمی نے خود محنت سے کمایا ہے، قرآن کہتا ہے وہ 8 چیزوں کو جو بیان کیا ہے، فرمایا ان میں وہ مال جو خود کمایا نا اس سے بڑھ کے محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو جائے۔ تو یہ معیار ہمیں ایک تو یہ بیان فرمایا۔ دوسرا قرآن نے ایک اور جگہ بیان فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ یہ بڑی خوبصورت بات اور ایک معیار اور ایک اصول بیان کر دیا کہ آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور وہ ان سے محبت کرتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ ایک چیز محبوب کی پسندیدہ چیزوں سے بھی آدمی کو محبت ہو جاتی ہے، ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا اصول یہاں یہ بھی ہے کہ جو محبوب کو ناپسند ہے وہ ناپسند ہو جائے ہمیں، جو محبوب کے دشمن ہے وہ ہمارے دشمن ہو جائیں۔ بے دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔
تو یہاں ایک معیار یہ بھی بیان فرمایا گیا، اور جو بندہ اس معیار میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ ان کو انعام کیا دیتا، اللہ ان کے دلوں میں لکھ دیتا ہے یہ مومن ہے، سبحان اللہ، یہ سبحان مومن اللہ، ہے، کیا بات. جن کے اندر یہ ایک معیار پیدا ہو جاتا ہے اپنی ظاہری چیزوں سے بھی بڑھ کے محبت، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ محبت نہیں، ان کی عداوت اور ان کے ساتھ بغض والا معاملہ بھی، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کیونکہ جس کا دینا اللہ کے لیے ہو، جس کا روکنا اللہ کے لیے ہو، جس کی محبت اللہ کے لیے ہو، اور جس کا کسی سے بغض رکھنا بھی اللہ کے لیے ہو، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. بے شک. تو دادا یہ جو ایک بیسک تقاضے ہیں یہ تو ہیں سب سے پہلے، اور ان کا تمام کا تعلق ہی دل سے، ان کا تعلق دل سے، کیوں محبت ہے یہ دل کا معاملہ ہے، میلان قلب، دل کا کسی طرح مائل ہو جانا، اور صحابہ اس درجے پہ تھے سیلان قلب جن کے دل ہی بہہ جاتے تھے محبت میں، یعنی حضور سے ایسی انہوں نے محبت کی کہ صرف دل کا میلان نہیں تھا ان کا، بلکہ وہ تو اپنا سب کچھ حضور کی محبت پہ بہا چکے، اور یہی انہوں نے علامات اپنی زندگیوں میں ظاہر کیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترجیح دی، آپ بیان فرمائیں، ان کو خطبہ دیتے تو وہ ایسے ساکن ہو جاتے تھے کہ جیسے گویا کہ پتھر ہیں، ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ جائیں انہیں خبر تک نہ ہو. یعنی یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم اور عظمت میں یہ معاملات بجا لاتے تھے. ہجرت کا موقع آیا تو اپنی تجارت کو، کسی کا والد مسلمان ہے تو بچے مسلمان نہیں، لیکن جب ہجرت ہوئی تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے تو بچے ادھر ہیں تو میں ادھر ہی رہوں گا، وہ چھوڑ کے فیملی چھوڑ کے چلا گیا ہجرت کر کے. اچھا کئیوں کے بچے مسلمان ہوئے تھے، ابھی والد نہیں ہوئے، والدین ابھی اور نہیں ہوئے. خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بھی فیملی کے تمام ممبرز اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی وجہ سے غزوہ بدر میں مد مقابل آپ کے کفار تھے تو ان کے صفوں میں آپ کا بیٹا بھی تھا، لیکن بعد میں اسلام نے قبول کر لیا، اور یہی کہا بیٹے نے بعد میں کہ ابا جان میرے آپ وار کے نیچے آئے تھے کہ میں اگر چاہتا تو آپ کا سر جو ہے وہ جدا کر سکتا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں والد ہے، میں نے چھوڑ دیا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر تم میرے تحت آ جاتے اس طرح تو میں تمہیں نہ چھوڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑے تھے. بالکل تو بالکل، پھر چاہے اولاد محبت کا انہوں نے یہ معیار دیا ہے. برادر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا مفتی صاحب، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. یہ تو تھا معیار محبت جو کہ مفتی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بیان فرمایا. اور اب ہم سنتے ہیں جو ہمارا خاص موضوع ہے کہ علامات محبت کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انیس بھائی، دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو کسی چیز کے اندر جب ہم مثال کے طور پر کوئی بیماری ہے، صحت ہے، جیسے صحت کی نشانیاں ہیں، علامات ہیں. کوئی آدمی صحت مند کب ہوتا ہے تو عام طور پر جو ہے اس کی چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے موجود ہیں لہذا بندہ صحت مند ہے. ایسے ہی بیماری کی بھی علامات ہوتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کس طرح کا اسے مرض لاحق ہے، کس طرح کا وہ بیمار ہے. حتیٰ کہ بخار بھی اگر ہے تو ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے عام طور پر تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اس طرف آتے ہیں اور اس بات کو یوں کہہ لیں کہ ہر شخص ہی کہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، مجھے نبی پاک علیہ السلام سے بہت محبت ہے، اور اس یوں کہہ لیں کہ اس محبت کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہے تو اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو لوگ محبت رسول کے دعوے دار ہیں وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں یا محدثین کرام نے جو علامات بیان کی ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ علامات پائی جائیں گی وہ گویا کہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے. تو ہم اس معیار کو، اس کسوٹی کو دیکھیں، ہم اس پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں. اگر اتر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبت، علامات اور وہ سب کا سب عطا کر دیا ہے. اور اگر کمزوری ہے، صرف دعویٰ ہے، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اس چیز کی طرف مائل کرنا ہے
کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمیں درس دے رہی ہے، جو حضور کی محبت ہم سے تقاضا کر رہی ہے، سب سے پہلی بات جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی ہے وہ ہے آپ کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، بات ماننا نبی پاک علیہ السلام کی۔ اور محبت کا یہ کامل ترین جو ہے درجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت بھی ہے دل میں اور اتباع اور پیروی بھی بندہ کر رہا ہے۔ ہم جب صحابہ کرام علیہ مردوان کو دیکھتے ہیں اس تناظر میں کہ محبت رسول بھی ہے، اطاعت کے وہ کیسے خوگر تھے، کیسا ان کا انداز تھا، تو صحابہ کرام علیہ مردوان کا مبارک انداز یہ ہے، زبان اقدس سے حضور علیہ السلام کی جو سن لیا، اگرچہ وہ حکم ان کے لیے متعلق نہیں تھا، لیکن چونکہ نبی پاک علیہ السلام کا اعلان عام تھا، جیسے صحابی رسول مسجد میں آنے لگتے ہیں، ابھی باہر ہیں اور نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اجلسو، بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا ایک نہیں، ایک سے زائد صحابہ کرام علیہ مردوان کے متعلق احادیث میں ان کی سیرت میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ بعد میں نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا کہ وہ فلاں صحابی کہاں؟ کہا جی وہ تو وہیں رستے کے اندر ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اجلسو، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہو کر دعا ارشاد فرمائی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے اصحاب ہمیں بتا رہے ہیں، صحابہ کرام علیہ مردوان کے اطاعت و فرما برداری میں انداز یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جو پسند ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگوٹھی نکال کر صحابی کی انگلی سے پھینک دی، اب کہا جا رہا اٹھا لیجئے اس کو سرکار علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد، لیکن آپ فرماتے نہیں، جسے مصطفیٰ کریم نے پھینک دیا ہے اب میں اسے اٹھاؤں گا نہیں، اور ہے بھی سونے کی، سونے کی، اللہ اکبر۔ اب ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ ہم محبت رسول، کہا گیا کہ سرکار نے پہننے کا منع فرمایا، آپ بیچ کے نفع تو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہیں جسے سرکار نے پھینک دیا اسے میں نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ، ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ ہمارا انداز کیا ہے۔ یہ تو حضور علیہ السلام کی پسند، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو چاہت ہے، بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک صحابی رسول نے اپنا مکان جو ہے وہ گرا دیا تھا، حالانکہ حضور علیہ السلام نے حکم نہیں ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو، بس پتہ چلا سبب یہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ جو ناگواری جو آپ نے اعراض فرمایا تھا تھوڑا سا، اس کا ازالہ کرنے کے لیے آپ دیکھیے اتنا کچھ کر دیا، مکان گرا دیا۔ ہم میں سے ہر ایک غور کرے ہم کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ برا کرنا، اچھا کسی مسلمان کا بھلا چاہنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات میں سے ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور امتی ہونے کے ناطے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی علامات میں سے ہے۔ ہم میں سے ہر ایک غور کر لے، اطاعت، فرما برداری، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، کتنی سنتوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن ہم انہیں جان بوجھ کر پامال کر رہے ہوتے ہیں، چھوڑ رہے ہوتے ہیں، فرائض و واجبات کے اندر کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی گناہ کر کے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بڑی محبت ہے، حضور کے نام پر تو میں یہ بھی کر دوں گا، یہ بھی کر دوں گا۔ یہ ہر بندہ غور کر لے، یہ دعویٰ ہے یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، حضور کے نام پر حضور کی اتباع کتنی کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات، آپ کا حکم کتنا مان رہا ہوں، ہم جو کر سکتے ہیں اس معاملے میں ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اور کتنے مخلص ہیں اتباع کے معاملے میں، اس پر جو ہے وہ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ اصل میں بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ یار میں باتیں تو محبت والی کر لیتا ہوں، اب بقیہ اپنی زندگی کو مائنس کر لیتا ہے، یعنی وہ محبت اس میں نظر نہیں آتی، وہ چاہے اس کا بزنس کیوں نہ ہو، عام رہن سہن کیوں نہ ہو، اس کے سارے معاملات کیوں نہ ہو، محبت ہے تو پھر اس کے محبوب کی ساری چیزیں اس میں جھلکنی چاہیے، نظر آنی چاہیے۔ واہ، جن چیزوں سے منع کیا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو حضور نے دیا لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ تو معیار یہ بھی بیان کیا گیا نا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کی ایک بات پہنچی کہ اس نے ایک تجارتی معاملہ کیا، لیکن تجارتی معاملہ ایسا تھا جس میں سود آ گیا تھا، اللہ اکبر، جس میں سود آ گیا، ایک ہی سودا کیا نا ایسا۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور انہیں پیغام بھیجا کہ اگر آپ نے یہ سودا ختم نہ کیا اور توبہ نہ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ نے جہاد اور حج میں شرکت کی تھی، اللہ سارا ثواب باطل فرما دے گا، اللہ اکبر، اللہ سارا ثواب ختم کر دے گا۔ اللہ، یعنی سودا ایک ہی تھا ان کا، ٹھیک ہے۔
اب معاملہ یہ ہوا، اور وہ میں مثال دیتا ہوں، مثلا یہ چیز تھی، یہ بھئی آپ کو میں نے 1000 روپے کی بیچ دی، ابھی 1000 روپے وہ ادھار پہ ہیں، نگد نہیں ادھار ہیں، اور یہی چیز میں نے آپ سے دوبارہ واپسی ریٹرن 500 کی لے لی، 500 کی ریٹرن لے لی، یعنی بات وہی تھی، چیز ابھی بیچی آپ کو اور وہ قیمت ادھار ہے، بالکل وہ قیمت ابھی ادھار، اور اس سے کم قیمت میں واپسی لے لی۔ اب یہ کیا معاملہ ہوا کہ یہ ان کے پاس آ گئی، چیز انہی کی تھی، انہی کے پاس آ گئی، کیونکہ جو چیز آپ نے بیچی ہے، شریعت کا یہ اصول ہے کہ جب تک اس کی وہ قیمت پوری ادا نہیں کرتا آپ اس سے کم قیمت میں نہیں خرید سکتے، یہاں پہ وہ سود ہے۔ تو یہ ایک سودا ہوا، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا، کہا کیسا سودا کر لیا کہ ایسی چیز کا سودا کیا، اگر توبہ نہیں کرو گے تو اللہ حج اور اس جہاد کو، اس کے ثواب کو باطل کر دے گا۔ اللہ، تو یعنی آدمی اس طور پر اگر ہم دیکھیں انیس بھائی، صرف محبت ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، یا محبت کسی خاص لمحات کے لیے نہیں ہے، محبوب کی محبت میں محب تو پھر جاگتا بھی اسی محبت میں، سوتا بھی اسی محبت میں، وہ چلتا بھی اسی محبت میں، پھرتا بھی، بزنس بھی، سب کچھ، تو تبھی اسے محبت کی وہ علامات اور وہ تقاضے جو اصل ہیں وہ اس کے اوپر عیاں ہوں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ، اور کس شعبے میں نہیں ہے، آپ کس طرف جاتے ہیں یعنی کس شعبے میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کی وہ بھی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، بچپن کے تقاضے بھی ہمارے سامنے ہیں۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری گود میں تھے جب دودھ پیتے تھے تو ایک بیٹا تھا، تو آپ ایک طرف سے دودھ نوش فرماتے تھے، لیکن میں دوسری طرف بھی آپ کو پینے کے لیے جب کہتی تو آپ اپنے ہونٹوں کو بند کر لیتے کہ یہ دوسرے چھوٹے جو ساتھ بھائی ہیں، عمر میں بھی انصاف فرمایا۔ یعنی اس مبارک زندگی میں پھر جیسے جیسے عمر مبارک کے اندر آپ ظاہری حیات کے ساتھ اس طرح عمر بڑھتی گئی، تو ہر گوشے کے اندر ہماری تعلیم، تربیت اور ہر چیز یہ یہاں کر دی ہے۔ اب کمزوری ہماری طرف ہے کہ ہم اس طرف کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں۔ انیس بھائی، مفتی صاحب نے بڑی پیاری جو ہے وہ بات ارشاد فرمائی، نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو مبارک عمل ہے، بچپن مبارک کا، دودھ پیتی عمر کا نبی پاک علیہ السلام کا عمل مبارک ہے کہ آپ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ میں بھائیوں کو ان کا حق دینے کے لیے آیا ہوں۔ بھائیوں کا حق جو ہے وہ دبانے کی تعلیم نہیں ہے، اس پر قبضہ کرنے کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ انہیں ان کا حق ان تک پہنچانے کی تعلیم ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ اب ہم میں سے ہر ایک بندہ غور کرے کہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت بھی ہو، پھر اب بندہ جو ہے وہ اپنے بھائی کا حق اسے نہ دے رہا ہو۔ ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ لوگ جو ہے زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، پلاٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں، بھائی کا حق ہے وہ نہیں دیتے۔ اور اگر بہنوں کے معاملے کی طرف دیکھا جائے تو اس کے اندر تو ایک تعداد مبتلا ہے کہ جو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہنوں کا جو حق ہے وہ حق ہے ہی نہیں، اسے اپنا ہی مال سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، اور جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے۔ علامات محبت ذکر ہو رہی ہے، اس پہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، فنا اتنا تو ہو جاؤں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ واہ، کاش کہ ایسا محبت کے رنگ ڈھنگ میں ہم جو ہے رچ بس جائیں کہ کوئی ہمارا امامہ دیکھے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے، کوئی ہماری داڑھی دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، کوئی ہمارا سفید لباس دیکھے، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا کھانا، ہمارا لوگوں کے ساتھ رویہ، ہمارا اخلاق دیکھے، اسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آنی چاہیے۔ یہ ہے اصل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے
اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہم نے پروگرام کے شروع میں یہ قول سنا تھا کہ محبت اس چیز کا نام ہے کہ محب جو ہے اپنی خواہش نفسانی پر محبوب کے اقوال کو ترجیح دے، محبوب کے حکم کو ترجیح دے۔ بالکل۔ تو کاش کہ ایسا ہو جائے، لیکن آج کے دور میں محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے صبح فجر میں سوئے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ محبت رسول کا دعوے دار فجر کی نماز میں سو رہا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ محبت رسول کا دعوے دار حرام کما رہا ہے، سود کھا رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ایک کاش کہ جیسا کہ مفتیان کرام سے ہم نے سنا، علماء کرام سے سنا، جیسا کہ کاش کہ ہم جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، مزید کچھ علامات محبت کا ذکر فرمائیں اپنا عدنان بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی علامات میں سے انیس بھائی ایک بڑی پیاری علامت ہے آپ کے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھرانہ ہے مبارک اہل بیت ہیں، تو ان کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی علامات میں سے ہے۔ یہ عظمت والے ان کے ساتھ محبت کا ہمیں اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ انہیں نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے محبت یہ ہمارے ایمان کے کامل ہونے کا ذریعہ ہے، تو جس چیز کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک سے الفت ہو گئی، نسبت ہو گئی، تعلق ہو گیا، وہ چیز بھی شریعت میں عظمت والی ہو گئی، رفعت والی ہو گئی، چاہے وہ افراد ہوں، انسان ہوں، یا بے جان اشیاء ہوں، یا حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے مبارک جانور ہی کیوں نہ ہوں وہ، تو ہمارے لیے ان کی بھی محبت، ان کا ادب، احترام، تعظیم، توقیر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام علیہ مردوان تو حسنین کریمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے اہل بیت اطہار ہیں، امہات المومنین ہیں، ازواج مطہرات ہیں نبی پاک علیہ السلام کی، ان کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ ہے، بعض صحابہ کرام علیہ مردوان وہ ہیں جو خاص طور پر ازواج مطہرات کی خدمت میں کچھ نہ کچھ نذرانہ پیش کیا کرتے تھے کہ یہ حضور کے اہل بیت اطہار ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، اور میرے اہل بیت اطہار سے میری وجہ سے محبت کرو کہ وہ حضور علیہ السلام کا گھرانہ ہے، حضور سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو یوں بھی ہمیں چاہیے، اور پھر یہ اہل بیت اطہار کا فیضان وہ ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ جو سادات کرام ہیں یہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگرچہ حسنین کریمین کا زمانہ، ان کی خدمت کا شرف ہمیں حاصل نہیں، لیکن انہی کی آل، انہی کا خون، انہی کے شہزادے آج بھی معاشرے کے اندر ہمارے ارد گرد جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ہم ان کی ضروریات، ان کا ادب، احترام، تعظیم، توقیر والا معاملہ ان کے ساتھ کیسے کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کا صلہ ارشاد فرمایا، ان کے ساتھ بھلائی پر بھی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اہل بیت اطہار کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کا بدلہ قیامت کے دن میں اسے عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں ارشاد فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ محبت پر نبی پاک علیہ السلام جنت میں اپنی رفاقت کی ہمیں خوشخبری ارشاد فرما رہے ہیں۔ سیدنا امام حسن، امام حسین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احبنی، فرمایا جو مجھ سے محبت کرے، اور فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا ان کے والد سے محبت کرے، ان کی والدہ سے محبت کرے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ہماری رفاقت نصیب فرمائے گا۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی
زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی علامتوں کا ذکر ہو رہا ہے. ہم نے سنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا محبت کی علامت ہے. اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ترجیح دینا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے زبردست عاشق رسول آپ سب جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ادب کیا جائے. اب اگر کوئی استاد ہے وہ شاگرد اہل بیت میں سے ہیں اور شاگرد جو ہے پڑھ کر نہیں آتا، سختی کرنی پڑتی ہے، کوئی شرارت کر رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تو اگر جو ہے تادیب کرنی ہی پڑے، مجبوری ہو تادیب کرنا، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس نیت سے تادیب کی جائے کہ شہزادے کے پاؤں میں گندگی لگ گئی اور میں اسے صاف کر رہا ہوں. تو یہ تھا ہمارے بزرگان دین کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار سے محبت. اور اسی طرح مزید اگر علامات کی طرف دیکھیں، علامات محبت، اس میں ایک علامت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ جس سے محبت ہے اس کا کثرت سے ذکر کیا جائے. جی بالکل، یہ تو بیسک شرط ہے اور علامت ہے کہ محبوب کا کثرت سے ذکر کرنا، محبوب کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. بالکل، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت، جیسے درود پاک کی کئی فضائل آپ پڑھتے ہیں، ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں، تو بکثرت درود پڑھنے والے آپ کو بڑے محبوب ہیں. بلکہ قیامت کے دن بھی آپ کے قرب میں وہ ہوں گے، اِنَّا أُولَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً. اور جو درود پڑھتا ہے وہ یاد کر رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کو یاد کر رہا ہے. اچھا، اسی طرح صحابی جو آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ٹائم میں درود کے لیے فکس کروں، وہ بھی یاد کے لیے پوچھ رہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 1 تہائی انہوں نے کہا، پھر 2 تہائی کہا، تو فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کرو گے تمہارے لیے بھلائی ہے، خیر ہے. تو انہوں نے کہا میں اپنا سارا وقت، یعنی نماز اور دیگر چیزوں کے علاوہ جو وظائف کے لیے ایک وقت ہوتا ہے نا، وہ سارا کا سارا درود خوانی کے لیے. اللہ اللہ. فرمایا اگر ایسا کر لو گے تیرے غموں کو یہ کافی ہو جائے. سبحان اللہ. تو کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، آپ کے اقوال افعال. اچھا، ایک تو درود پڑھنا، یہ یاد کرنا. ایک کہ آپ کی سیرت مبارکہ کو، کہ حضور علیہ السلام نمازیں کب کب پڑھتے تھے، کس انداز سے پڑھتے تھے، قیام کیسے، رات کا قیام کیسے گئے، روزے کیسے رکھتے تھے. صحابہ کو پتہ چل گیا کہ حضور علیہ السلام روزے رکھ رہے ہیں، اور وہ روزے بھی کیسے رکھ رہے ہیں کہ نہ سحری کر رہے ہیں نہ افطاری کر رہے ہیں. صحابہ نے رکھنا شروع کر دیے. نبی پاک علیہ السلام نے ابھی کہا نہیں ہے کہ ابھی تم بھی ایسے روزے رکھو، لیکن انہوں نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیے. آپ نے دیکھا چند دن گزرے، صحابہ کمزور ہو گئے، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا حضور آپ کو دیکھا روزے رکھتے ہوئے، آپ نہ افطاری کر رہے ہیں نہ سحری کر رہے ہیں، تو ہم نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا. یعنی ان کی محبت کے انداز دیکھیں. لیکن قربان جائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو پیارا جملہ اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک عقیدہ بھی بتا دیا کہ جب صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے حضور ان سے فرما رہے ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے، تم میں سے میری مثل کون ہے. یعنی آج بھی ہمیں یہ عقیدہ نظریہ، جو یہ سوچ بنائے ہوئے بعض اوقات اس طرح کے لوگوں میں کہ ہمارے جیسے تھے، بشر تھے، عام انسان تھے. یہ بشر تھے لیکن عام انسان نہیں، سید البشر بن کر دنیا میں تشریف لائے. اللہ نے ان کو نوری بھی بنایا ہے اور وہ بشر بھی ہیں، نوری بھی ہیں. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم میں سے میری مثل کون ہے؟ مجھے میرا رب کھلا بھی دیتا ہے، میرا رب پلا بھی دیتا ہے. میرا رب کھلا لکھتے ہیں نا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اچھا، ایک علامت محبت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. یہ آپ کا عمل، یہ آج ہم سب کو یہ دیکھنا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت، میری آل کی محبت اور قرآن پڑھنا. یہ بچوں کو بھی ہم محبت کی علامات کیسے؟ آپ یہ کہہ کر بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اس ٹائم قرآن پاک کی آپ کی یہ فضیلت ہے. جمعۃ المبارک کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کہف پڑھنے کی یہ فضیلت بیان کی ہے. جمعۃ المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صورت کے حوالے سے، سورۃ الدخان کے حوالے سے فضیلتوں کو بیان کیا ہے. یہ جب ہم چیزیں ویسے اوورآل قرآن پاک پڑھنے تو یہ بھی محبت رسول کی ہی ایک علامت ہے. ایک بزرگ علیہ رحمہ کو کسی نے دیکھا طواف کر رہے ہیں تو درود پڑھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں. مکے میں جتنے دن رہے درود پڑھتے رہے. مدینے گئے تو قرآن پڑھنے شروع ہو گئے. مدینے گئے قرآن، صبح قرآن، شام قرآن، دن میں قرآن پڑھتے جا. کسی نے پوچھا علی جا عموماً ہم یہ کرتے ہیں کہ وہاں قرآن پڑھتے ہیں، یہاں درود پڑھتے ہیں، آپ نے وہاں درود پڑھا اور یہاں قرآن. تو کہا جب اللہ کے گھر گیا تو اللہ کو محبوب اپنے پیارے محبوب ہیں، تو جو محبوب ہے میں وہاں درود پڑھتا گیا. تو جب محبوب کے در پہ آیا ہوں تو محبوب کو محبوب قرآن ہے. قرآن سے حضور کا ایسا لگا ہوا تو میں یہاں قرآن پڑھ رہا ہوں. یہ بھی ایک محبت کے انداز طریقے ہیں. تو ہمیں بھی یہ اپنے اندر اپنانے چاہیے. حرمین طیبین کی حاضری نصیب ہو، زہ نصیب اس طرح کا یہ عمل. مجھے ایک سید صاحب یاد آئے، حج کے موقع پہ ہمارے ساتھ تھے. انیس بھائی 21 دن ہم مکہ مکرمہ میں رہے تو مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آج میرے ساتھ آپ نے حرم شریف جانا ہے، ہم نے وہاں اصحال ثواب کرنا ہے تو آپ میرے ساتھ جائیے گا. تو اب سید صاحب تھے سارا آنکھوں پہ، چلیں بھی چلتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ 21 دن میں میں نے 14 قرآن ختم کیے. آپ ذرا غور کیجیے، 14 قرآن پاک 21 دن، یقین کریں 21 دن میں. بڑی بات. اچھا اس کے اندر ہمارا ابتدائی دن بھی ہیں. ابتدائی دنوں میں آپ جانتے ہیں سفر اور یہ سب معاملات، پھر وہاں عمرہ کرنا، پھر آدمی کے اندر کیا کیفیت. اور کہا حرم شریف کے سامنے آپ بیٹھے ہیں اور آپ دعا کریں. میں تو یقین ان کے لیے کیا دعا، آپ ان کے واسطے سے اپنے لیے دعا کر رہا ہوں. اور وہاں کی کہ یا اللہ ایسی توفیق عطا فرما. اور یہ کیسی اخلاص اور محبت کے ساتھ میں نے ان کو دیکھا. اچھا عمر بھی کافی تھی ماشاءاللہ، تو کم کھانا، کم سونا اور کم گفتگو، باقی یہ سب بھی علامات محبت میں سے، یہ بھی بالکل علامات محبت میں سے ہے. تقلیل طعام، تقلیل منام، جی ہاں، تقلیل کلام. جی ہاں. تو یہ چیزیں اگر ہم اپنے اندر ذکر رسول بھی ہوتا رہے، محافل رسول بھی ہوتی رہیں، اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ہم سیرت کی اپنائیں گے تو انشاءاللہ علامات جیسا کہ محبت بھی مفتی صاحب نے فرمایا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو کاش ذکر رسول بھی ہو ساتھ میں فکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فکر رسول کیا ہے؟ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سنا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے جہنم کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہو، آگ میں گرے چلے جا رہے ہو، میں کمر سے پکڑ کے تمہیں نکال رہا ہوں. تو یہ فکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو جہنم سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا. تو کاش ذکر رسول بھی ہو، فکر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو، امت کی خیر خواہی کا جذبہ، امت کو جو ہے جہنم سے بچانے کا جذبہ، نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ، یہ سب ملے گا تو انشاءاللہ عزوجل ہوگا عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل ہمیں صحیح معنوں میں محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائیں، عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنائیں. جیسا کہ ہمارے پروگرام میں نیاز ہوتی ہے انشاءاللہ عزوجل، ابھی جو ہے نیاز کا اہتمام کیا جائے گا. تو اس سے پہلے کہ فاتحہ وغیرہ پڑھی جائے، جس شخصیت کی نیاز کرنی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ عزوجل مولانا عدنان چشتی صاحب ہمیں جو ہے نا بتائیں گے انشاءاللہ. حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ آپ کی نیاز ہے تو آپ ہی کا ذکر خیر کرتے ہیں. نام مبارک آپ کا عبدالقادر ہے، کنیت آپ کی ابو محمد ہے. گیلان سے چونکہ آپ کا تعلق تھا اس لیے آپ کو جیلانی اور بعض گیلانی بھی کہہ دیتے ہیں. عربی میں چونکہ گاف نہیں ہوتا تو جیلان کہہ دیا جاتا ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، سب جانتے ہیں، عبادت گزار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ عظمت، وہ رفعت عطا کی ہے کہ علم بھی اللہ کریم نے آپ کو بے شمار عطا فرمایا، زہد و تقوی کے بھی پیکر ہیں، اور زمانے بھر کے اولیاء کے آپ رہبر و رہنما ہیں. بڑے بڑے لوگ آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا کرتے تھے، اور یوں کہہ لیں کہ کوئی ایک علم نہیں بلکہ وہ علم عقیدہ ہو، کلام ہو، فقہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک میں آپ کو مہارت عطا فرمائی تھی. آپ کی سیرت طیبہ کا چونکہ آج ہم نے ذکر خیر کیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی علامات کا، اور اس میں ایک تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیسے کیا کرتے تھے، کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا کرتے تھے. تو ہم بھی پھر اسی کو اپنا لیں طریقہ کار کو. ایک شخص
امام حقاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی محفل میں حاضر ہوا ایک دن، تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا کھڑا ہوا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لکھی گئی ایک نعت جو حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ ہے، جسے بانت سعاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ اس نے پڑھا۔ کہتے میں اگلے دن پھر آیا تو پھر وہ لڑکا کھڑا ہوا اور اس نے پھر وہی قصیدہ پڑھا، اور یہ وہ قصیدہ ہے کہ جس کے پڑھے جانے پر نبی پاک علیہ السلام نے چادر کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ دوسرے دن پھر اس نے پڑھا، تو میں نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ کل بھی پڑھا تھا اور آج پھر ایک نعت کل بھی پڑھی گئی، آج پھر وہی پڑھی جا رہی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ویسے ہی نہیں پڑھا جا رہا، بلکہ فرماتے ہیں میں رات سویا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ اجازت عطا فرماتے ہیں کہ میں وہ بانت سعاد جو قصیدہ ہے وہ میں پڑھا کروں، یاد کر لوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اجازت ہے میری طرف سے۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس میں آپ کی تعریف ہے، آپ کی مدح ہے اس میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس میں میری مدح ہے، میری تعریف ہے، میری نعت ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اسے 3 بار پڑھے گا اللہ کریم اسے بخش دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہ جو روزانہ پڑھا جا رہا ہے نا، جب سے نبی پاک علیہ السلام سے میں نے سنا ہے، فرماتے روز خود بھی سنتا ہوں، حاضرین کو بھی سناتا ہوں۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر ان کی محافل میں، ان کی بارگاہ میں یوں ہوا کرتا تھا کہ بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، ذوق مل رہا ہے، شوق مل رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ذکر رسول جو ہے ہمیں اس انداز میں بھی کرنا چاہیے۔ اب انشاءاللہ عزوجل ہم نعت شریف سنا دیں۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، ہم مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، اے حسن فردوس میں جائیں جناب، اے حسن فردوس میں جائیں جناب، ہم کو صحرا مدینہ مل گیا، ہم کو صحرا مدینہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو۔ اب انشاءاللہ عزوجل فاتحہ پڑھی جائے گی۔ عدنان بھائی
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اب انشاءاللہ دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ مبارک وسلم. مولا کریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہوا، مولا کریم جو نیاز کی گئی تیری بارگاہ میں تیری رضا کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جل کے صدقے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، مولا کریم نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. جمیع سلاسل کے تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. خصوص بالخصوص مولا کریم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو ایصال ثواب کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں، قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام، آپ نے آج کا یہ پروگرام ملاحظہ کیا، امید ہے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو.